جتنی بڑی ذات پر بدگمانی کی جائے گی اتنی زیادہ ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ جتنی بڑی ذات پر بدگمانی ہوگی اتنی بڑی تباہی ہوگی۔ اگر کوئی رب ذوالجلال پر بدگمانی کرتا ہے، اللہ اکبر، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا، مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا جو اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی برا دائرہ گھومے گا، ان کے نقصان اور سزا کی باری آئے گی۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہوگا، اللہ نے ان کے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ جرم ان کا کیا ہے کہ وہ اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تمہارا رب کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم ناکام ہو گئے۔ بدگمانی باعث ہلاکت۔ اللہ پر بدگمانی کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ اللہ پر بدگمانی سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں دیکھو جی حالات کیسے جا رہے ہیں، او نا جی کچھ نہ پوچھو، کوئی کاروبار چل ہی نہیں رہا، حالات بہت خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں۔ اب تو نکلو، اس ملک میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اس ملک میں کوئی نہیں رکھا ہوا۔ نکلو یورپ میں جاؤ، ڈنکی لگاؤ، ایمان برباد کرو، آخرت تباہ کرو، جھوٹے نکاح گوریوں سے کرو، اپنے ایمان اور اپنی ہر چیز کا سودا کر کے 4 ٹکے کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی قسم ہے، جو رب نے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ملنا وہی ہے۔ کتنے لوگ یہاں یورپ سے زیادہ کماتے ہیں اور کتنے لوگ غیر ملکوں سے ٹکٹ بھی ادھار لے کر آتے ہیں، مگر یہ بدگمانیاں نہیں جی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو بھوک ناچتی ہے، پاکستان نے کچھ نہیں کرنا، ان کے حکمران ایسے، ان کے فوجی ایسے، بدگمانیوں پہ بدگمانیاں۔ وہ تو انڈیا نے ان پر حملہ کر دیا، ورنہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا تھا، یہ اس طرح کے ہیں ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے راتوں رات، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، لوگوں نے رب پر بدگمانی کی، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب مارے گئے، کوئی بچنے کی شکل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کلا، بالکل نہیں، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ، میں اکیلا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب راستہ دکھائے گا۔ پھر 12 راستے دکھائے، سمندر کے اندر سے نکل کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ یہاں بھی پہنچ گئے ہیں، ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اچھا ایسا نہیں کہا کہ اب ہم بچ نہیں پائیں گے، یہ نہیں کہا، خطرے سے آگاہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر آپ ہمیں 2 سمجھ رہے ہو، ہم تو 3 ہیں، تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج سے 1 سال پہلے پاکستان پر کتنی مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے تھے، یہ جی ڈیفالٹ کر جائے گا،
ڈیفالٹ ہو جائے گا، سارے غیر ملکوں میں گئے ہوئے واپس آ جائیں گے، ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو جائے گی۔ اس سے پیچھے چلے جاؤ، FATF نے گرے کر دیا، وہ بلیک کر دے گی، پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مایوسیوں کے بادل ختم کر دیے، اور آج آپ کے ساتھ سلام لینے کو لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ آج کی خبر ہے، سوڈان کی اسٹیٹ بینک کی گورنر عورت ہے، وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ملی اور کہتی ہے کہ ہم بھی آپ سے معلومات اور آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی سلام لینا پسند نہیں کرتا تھا، آج لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو۔ فرمایا آنا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، میرے بارے میں اچھا گمان کرو تو میں اچھا ہو جاتا ہوں اس کے بارے میں، اور اگر میرے بارے میں برا گمان کرے تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر دیتا ہوں۔ میں تو ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسے تم مجھے سمجھتے ہو۔ کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان کرنا، ہر وقت برا سوچنا، ہر وقت منفی سوچنا، ہر وقت مایوسیاں پھیلانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمان بند دروازے کھولنے والے ہوتے ہیں، مسلمان امید کی روشنی پھیلانے والے ہوتے ہیں، مسلمان مایوسیاں پھیلانے والے نہیں ہوتے۔ کب سے پیدا ہوئے ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں جی مہنگائی بڑی ہو گئی، اسی طرح دنیا جی رہی ہے۔ اس وقت 1000 روپیہ تنخواہ تھی، اب 50,000 تنخواہ ہے، اور جو اس وقت غریب تھا آج بھی لوگ غریب ہیں۔ کوئی شخص مجھے دعویٰ کر کے بتائے کہ آج اس طرح کی معیشت میں کوئی جی رہا ہے۔ ہر گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہر روز سالن نہیں پکتا تھا، کپڑے استری نہیں ہوتے تھے، آج سب اس سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پر بدگمانیاں کرتے اور اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو کسی پر حسد کرتا ہے وہ اللہ پر بدگمانی کرتا ہے، یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، دیتا تو وہ ہے۔ جو واویلا کرتا ہے کسی نعمت کے چھن جانے پر، وہ رب ذوالجلال پر بدگمانی کرتا ہے کہ تو نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھی اچھا گمان کرو، رسولوں پر بھی اچھا گمان کرو، اپنے حکمرانوں پر بھی اچھا گمان کرو، اور اپنے ایک دوسرے پر بھی اچھا گمان کرو۔ اگر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو کہ یہ کہیں شر نہ پھیلائے تو برے گمان کو بھی دل میں رکھو، مگر جب تک دلیل نہ ہو اس پر نہ ایکشن کرو، نہ اس کو شیئر کرو، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔